السلام علیکم ناظرین، تلنگانہ نیوز ٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اظہار پیش خدمت ہیڈ لائنز۔ نریندر مودی تلنگانہ سے زیادہ بہتر بحیثیت مجموعی مظاہرہ کرنے والی ریاست کا نام بتائیں۔ KTR چنئی سے قومی دارالحکومت نئی دہلی جانے والی راجدھانی ایکسپریس ٹرین میں اچانک دھوئیں سے مسافرین میں خوف۔ تلنگانہ جونیئر ڈاکٹرز ایسوسی ایشن نے ہڑتال کا انتباہ دیا۔ نصابی کتابوں سے مغلیہ اور دیگر تواریخ کو حذف کرنے پر مورخین کا رد عمل، حکومت کا ایجنڈا جانبدار اور تقسیم کاری۔ نصابی کتابوں سے مغلیہ اور دیگر تواریخ کو حذف کرنے پر مورخین کا رد عمل، حکومت کا ایجنڈا جانبدار اور تقسیم کاری۔ نیشنل کونسل فار ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ NCERT نے حال ہی میں تاریخ کی کتابوں سے کچھ اقتصابات کو حذف کیا گیا۔ خاص طور پر 12ویں جماعت کی نصاب کی کتاب سے مغلوں سے متعلق کچھ حصے اور 11ویں جماعت کی کتاب سے نوآبادیات سے متعلق حصوں کو مٹایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مہاتما گاندھی اور راشٹروادی سکھ سے متعلق کچھ حقائق کو بھی حذف کیا گیا۔ NCERT کے اس اقدام کے خلاف رومیلا تھاپر، جینتی گھوش، مریدولا مکھرجی، اپوروا آنند، عرفان حبیب، اپیندر سنگھ سمیت تقریباً 250 ماہرین تعلیم اور مورخین نے آواز بلند کی ہے۔ انہوں نے دستخطی مہم کے ذریعے NCERT کے اس اقدام کی مخالفت کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ NCERT کی کتابوں سے مخصوص ابواب کو حذف کرنا حکومت کے متعصبانہ ایجنڈے کو بے نقاب کرتا ہے۔ مورخین نے اس اقدام پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ برصغیر پاک و ہند کی آئین اور ثقافت کے خلاف ہے اور اسے منسوخ کیا جانا چاہیے۔ دوسری جانب یونیورسٹی سطح کے اساتذہ کی تنظیم ڈیموکریٹک ٹیچر فرنٹ کا کہنا ہے کہ اگر واٹس ایپ یونیورسٹی کو اسی طرح ہندوستانی اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کو ہڑپ کرنے کی کھلی چھوٹ دی جائے گی تو ہندوستانی جمہوریت بری طرح متاثر ہوگی۔ مودی تلنگانہ سے زیادہ بہتر بحیثیت مجموعی مظاہرہ کرنے والی ریاست کا نام بتائیں۔ KTR کا بیان۔ تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تارک راما راؤ نے ہر شعبے میں تلنگانہ کی ترقی کی ستائش کی۔ سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر سرگرم تارک راما راؤ نے کہا کہ وزیر اعظم نے گزشتہ روز تلنگانہ کی ترقی کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ معمولی سیاست کے لیے انہوں نے بہتر مظاہرہ کرنے والی ریاست کی خدمات کا اعتراف نہیں کیا ہے۔ سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم ٹویٹر پر سرگرم تارک راما راؤ نے وزیر اعظم کو کیے گئے ٹویٹ میں ان کو چیلنج کیا کہ وہ اس ریاست کا نام بتائیں جس نے تلنگانہ میں گزشتہ 9 برسوں کے دوران بہتر بحیثیت مجموعی مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ ہندوستان میں سب سے زیادہ فیصد آمدنی والی ریاست ہے۔ یہ پہلی ریاست ہے جو ہر گھر کو پینے کا پانی فراہم کر رہی ہے۔ اس ریاست نے دنیا کے سب سے بڑے آبپاشی پروجیکٹ کی تکمیل کی ہے۔ تلنگانہ ہندوستان میں بہتر دیہی ترقی کا ماڈل ہے جہاں کے موادیات 100% کھلے مقامات اور فضلے سے پاک بنائے گئے ہیں۔ تلنگانہ دھان کی پیداوار میں ہندوستان میں دوسرے مقام پر ہے۔ ہندوستان میں تلنگانہ سب سے زیادہ IT ملازمتیں فراہم کرنے والی ریاست بن گئی ہے۔ اس ریاست میں سب سے زیادہ 7.7% سرسبزی و شادابی ہے۔ ہندوستان میں اس کی بلدیات کو سب سے زیادہ 26 ایوارڈ حاصل ہوئے ہیں۔ GDP میں اپنا رول ادا کرنے والی 4 ریاستوں میں تلنگانہ کا شمار ہوتا ہے۔ ہندوستان میں بہتر صنعتی پالیسی تلنگانہ کی ہے۔ یہاں پر ہندوستان کا سب سے بڑا ٹیکسٹائل پارک ہے۔ تلنگانہ دنیا کے ٹیکوں کا مرکز بن گیا ہے۔ یہاں پر سب سے زیادہ فیصد بجلی کی کھپت ہوتی ہے۔ تلنگانہ میں ملک میں سب سے زیادہ قابل تجدید توانائی پیدا کرنے والی ریاست ہے۔ مچھر کش دوا پی لینے سے حیدرآباد میں 1.5 سالہ بچے کی موت۔ حیدرآباد کے چندن نگر تارا نگر میں مچھر کش دوا پی لینے سے ایک 15 ماہ کے لڑکے کی موت ہو گئی۔ ذرائع نے بتایا کہ 15 ماہ کا ابو ذاکر گھر میں اکیلا کھیل رہا تھا کہ اس دوران اس نے مسکیٹو لیکوئڈ پی لیا۔ اس کے والدین نے ذاکر کو بیڈ روم میں نیم بے ہوشی کی حالت میں پایا اور اسے فوری طور پر قریبی اسپتال پہنچایا جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ چندن نگر پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ شمس آباد ایئرپورٹ پر سونے کی اسمگلنگ کے واقعات میں اضافہ۔ شہر حیدرآباد کے شمس آباد ایئرپورٹ پر بیرونی ممالک سے سونے کی اسمگلنگ کے واقعات میں حالیہ دنوں کے دوران اضافہ درج کیا گیا ہے۔ فروری کے آخر سے اب تک 25 سے زائد افراد سونا اسمگل کرتے ہوئے پکڑے جا چکے ہیں۔ کسٹم امپورٹ ڈیوٹی میں 15% اضافہ، اس پر 3% GST لگانے کے بعد جملہ 18% ٹیکسز ادا کرنا ہوگا۔ اس اضافے کے بعد مرکز انٹیلیجنس ایجنسیوں کے مطابق خاص طور پر خلیجی ممالک سے آنے والے بڑی تعداد میں غیر مجاز سونے کو لا رہے ہیں۔ کسٹم اور DRI عہدیداروں کے مطابق
مرکزی فورسز نے نگرانی میں اضافہ کیا ہے تاکہ غیر مجاز سونے کی اسمگلنگ کو روکا جا سکے۔ کئی افراد اس غیر مجاز سونے کو مقاصد اور جسم کے دیگر نازک مقامات پر چھپا کر لا رہے ہیں۔ بعض مقامات میں حالیہ دنوں کے دوران لگیج بیگز میں چھپا کر دھات کو لایا گیا۔ کسٹم کے عہدیداروں نے نشاندہی کی کہ پتلون شرٹس زیر جامہ سونا چھپا کر لانے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ خلیجی ممالک بشمول دبئی، کویت، سعودی عرب، UAE، قطر سے اس سونے کی غیر مجاز منتقلی کی کوشش کی گئی۔ 22 فروری سے اب تک سونے کی اسمگلنگ کی کئی کوششیں ناکام کوششیں کی گئی۔ ملاوٹی شراب پینے کے بعد بعض افراد کی عجیب حرکتیں۔ تلنگانہ کے محبوب نگر ضلع میں ملاوٹی شراب پینے کے بعد بعض افراد نے عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دی، جس کے بعد ان کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ محبوب نگر ضلع مستقل کے موتی نگر، بوکلونی پلی اور کوی نگر علاقوں میں پتھر کی دکانیں ہیں۔ ان علاقوں میں کچھ عرصے سے دکانوں پر شراب فروخت ہو رہی ہے۔ یہ افراد اس کے عادی ہیں۔ ہر دن کی طرح وہ گزشتہ روز حالت نشے میں گھر پہنچے، تاہم بعض افراد نے گھر جانے کے فوراً بعد ہی عجیب و غریب حرکتیں شروع کر دی، جس پر ان کے رشتہ داروں نے ان کو اسپتال منتقل کیا۔ تقریباً 10 افراد کو انہی علامات پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ 6 افراد کو ڈاکٹروں نے گھر جانے کی اجازت دے دی، جبکہ بقیہ 4 کو ہنوز نگرانی میں رکھا گیا ہے۔ ان میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ حیدرآباد میں گرمی کی شدت میں اضافے کا امکان۔ غیر موسمی بارش کا سلسلہ تھم جانے کے بعد حیدرآباد کے عوام کو گرمی میں شدت اور خشک موسم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ محکمہ موسمیات کے مرکز حیدرآباد کے مطابق دن کا درجہ حرارت 36 ڈگری سیلسیس سے زائد درج ہونے کا امکان ہے، جس کے ساتھ شہر کے عوام گرم موسم سے بے چینی محسوس کریں گے۔ مرکز موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آئندہ چند دنوں تک موسم خشک رہے گا۔ اس دوران بارش نہ ہونے سے گرمی میں مزید اضافے کا امکان ہے، جس سے عوام کو گھروں سے باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ رات کے درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اقل ترین درجہ حرارت 23 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کا امکان ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے مطابق آئندہ 3 دنوں کے دوران چند اضلاع جن میں نرمل، عادل آباد، کمرم بھیم، آصف آباد، جگتیال، نظام آباد اور منچریال شامل ہیں، میں ہلکی بارش کا امکان ہے اور اضلاع میں گرمی کی شدت میں اضافے کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ ہندی پرچہ لیک کے ملزم طالب علم کو راحت۔ ورنگل ضلع کے سنسنی خیز ہندی زبان کے پرچہ سوالات لیک کیس کے ملزم ایک طالب علم ہریش، جسے SSC کے مابقی امتحانات میں شرکت سے روک دیا گیا تھا، کو تلنگانہ ہائی کورٹ سے آج اس وقت راحت ملی، جب عدالت نے بورڈ آف SSC کے عہدیداروں کو پیر سے ہریش کو بقیہ امتحانات میں شرکت کی اجازت دینے کی ہدایت دی۔ عدالت نے احکامات ان کے والد کی جانب سے دائر کردہ ہاؤس موشن پٹیشن کے جواب میں جاری کیے۔ اپنی درخواست میں لڑکے کے والد نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ ایک نامعلوم شخص نے ان کے فرزند کے ہاتھ سے ہندی کا پرچہ زبردستی چھین لیا جب وہ امتحان دے رہا تھا۔ انہوں نے ہائی کورٹ کو یہ بھی بتایا کہ کملا پور منڈل پولیس کے ذریعے کی گئی FIR میں ہریش کا نام درج نہیں ہے، اس کے باوجود عہدیداروں نے اسے امتحان میں شرکت کی اجازت نہیں دی ہے۔ انہوں نے ہائی کورٹ سے اپیل کی کہ وہ متعلقہ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن BSc حکم جاری کرے کہ ہریش کو SSC امتحانات میں شرکت کی اجازت دی جائے۔ ان کی درخواست پر مثبت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ہائی کورٹ نے ہریش کو بقیہ امتحانات میں شرکت کرنے کی اجازت دینے کی ہدایت دی۔ چنئی سے قومی دارالحکومت نئی دہلی جانے والی راجدھانی ایکسپریس ٹرین میں اچانک دھوئیں سے مسافرین میں خوف دیکھا گیا۔ ذرائع کے مطابق اس ٹرین کی بوگی نمبر 5 کے قریب یہ دھواں آندھرا پردیش کے ضلع نیلور کے کاوالی کے قریب نظر آیا، جس کے نتیجے میں ٹرین کو تقریباً 20 منٹ تک روک دینا پڑا۔ اس واقعے پر مسافرین میں فکر مندی دیکھی گئی۔ کاوالی ریلوے اسٹیشن کے سپرنٹینڈنٹ شری ہری راؤ نے بتایا کہ بریک فیل ہونے کے نتیجے میں یہ دھواں نظر آیا۔ اس واقعے میں کسی کے زخمی ہونے کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ ریلوے کے عہدیداروں نے اس تکنیکی خرابی کی مرمت کی، جس کے بعد یہ ٹرین اپنی منزل کے لیے روانہ ہو گئی۔ تلنگانہ جونیئر ڈاکٹر ایسوسی ایشن نے ہڑتال کا انتباہ دیا۔ تلنگانہ جونیئر ڈاکٹر ایسوسی ایشن نے انتباہ دیا ہے کہ حکومت کی جانب سے ان سے کیے گئے وعدوں اور مطالبات کو 10 اپریل تک پورا نہ کرنے کی صورت میں وہ 11 اپریل سے ہڑتال کریں گے۔ جونیئر ڈاکٹر ایسوسی ایشن نے واضح کیا ہے کہ 11 اپریل سے صرف ایمرجنسی خدمات فراہم کی جائیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے اسٹرائک فنڈ کی اجرائی میں تاخیر ہو رہی ہے، اس سلسلے میں مہینوں سے فنڈز جاری نہیں ہو رہے۔ انہوں نے کہا کہ مطالبات کی تکمیل کے ان کے پاس ہڑتال کا ہی واحد راستہ رہ گیا ہے۔ BJP غداروں کو انگلی پکڑ کر ایودھیا جا رہی ہے، سنجے راوت کا شنڈے فڈنویس پر طنز۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شنڈے اور نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فڈنویس رام للا کے دیدار کے لیے ایودھیا پہنچ گئے۔
राज्य सभा के रुकन पार्लियामेंट उद्धव ठाकरे के धड़े के लीडर संजय रावत ने इस पर तनकीद की है। संजय रावत ने कहा कि मैं भी कई बार अयोध्या गया हूं, लेकिन बीजेपी हमारे साथ नहीं आई। जब बाबरी मामला चल रहा था तो वो भाग गए और अब गद्दारों के पीछे जा रहे हैं। ऐसे लोगों को भगवान श्री राम का आशीर्वाद नहीं मिलता। दरअसल महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस का अयोध्या पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। अयोध्या पहुंचने से पहले महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे लखनऊ में कहा कि मैं अयोध्या जा रहा हूं, वहां हम रामलला के दर्शन करेंगे, आरती करेंगे। भगवान रामचंद्र का आशीर्वाद हमारे साथ है, इसीलिए हमें तीर और कमान हासिल हुआ। वहीं महाराष्ट्र के नए वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं रामलला के दर्शन करने अयोध्या जा रहा हूं। मेरा ताल्लुक़ राम जन्मभूमि तहरीक से रहा। मैं तमाम कार सेवा खिदमात में मौजूद रहा हूं। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।